انسان کو گمراہی کے راستے پہ ڈالنے والا اور صراط مستقیم سے ہٹانے والا چوتھا دشمن شیطان ہے۔ شیطان انسان کو طرح طرح کے وساوس کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ وہ کبھی اس کو جان کا وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی اس کو مال کا وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی مستقبل کے اندیشوں میں مبتلا کرتا ہے، کبھی اس کو روزی روٹی کی فکر میں مبتلا کرتا ہے۔ تو مختلف طرح کے وساوس کے ذریعے، مختلف طرح کے ہیلوں اور حربوں کے ذریعے شیطان انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے جس دشمن کو جانچنے کی ضرورت ہے وہ شیطان اور اس کی چالیں ہیں۔ قرآن مجید میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہمیں یوں دعا کرنی چاہیے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ اے اللہ میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ کے اندر آتا ہوں، اور میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اس کے وسوسے میرے دل کے اندر آئیں۔ اسی طریقے سے سورۃ الاعراف کے اندر مومنین کی صفات میں سے اور متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ متقی لوگوں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی حملہ ان کے اوپر آتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں۔ تذکروا فاذا هم مبصرون، جب شیطان ان پہ کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی ان کو وسوسہ ڈالتا ہے تو فوراً وہ الرٹ ہو جاتے ہیں، چوکنے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ بھی شیطانی وساوس کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شیطان جو ہر وقت ہمیں ورگلانے میں مصروف ہے اور ہمارے دلوں کے اندر خدا کے بارے میں، دین کے بارے میں، معاش کے بارے میں، رزق کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور ہماری توجہ اللہ کی طرف سے ہٹاتا ہے۔ آپ نماز کے اندر دیکھ لیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے دیکھ لیں، آپ کوئی ذکر یا تسبیح شروع کر کے دیکھ لیں تو فوراً شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا۔ تو ان وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے رہیں، ہر وقت اللہ رب العزت کی پناہ کے اندر آتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اور شیطان کے وساوس کو دور کرنے کے لیے یہ کوشش کریں کہ اپنے فری اوقات کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے جس سے شیطان گلتا ہے، جس سے شیطان دور بھاگتا ہے، جس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا اس دشمن کو جاننے، اس کے ہیلوں کو جاننے، اس کے حربوں کو جاننے اور اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ وہ ذکر نماز کی صورت میں ہے، نماز کی حفاظت کریں، وہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کو سمجھنے کی صورت میں ہے، وہ ویسے استغفار کا ذکر کیا جا سکتا ہے، کلمہ طیبہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ان کاموں پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ہم اس بہت بڑے دشمن سے محفوظ رہ سکیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔